سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا ہی پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کی چیزیں، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جن کو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نفس کے اوپر حرام قرار دے دیا، من قبل ان تنزل التوراہ، تورات کے نزول سے پہلے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور تم اس کی تلاوت کرو اگر تم اپنی اس دعوے میں، اپنی اس بات میں سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جو شخص اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہہ دیا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو تم اتباع کرو ملت ابراہیمی کا یکسو ہو کر، یا تم اتباع کرو ملت ابراہیمی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کہ جو بالکل حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خرچ بھی وہ چیز جو انسان کو پسند ہو، جس کو وہ چاہتا ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کمال نیکی ہے۔ آج کی ان زیر دست آیات کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قبل میں ایک آیت مبارکہ گزری ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان، یہ زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں اور ان کو ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اور یہود کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا نصارہ کا کہنا کہ وہ نصارہ تھے، مشرکین کا کہنا کہ ہم ان میں سے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ حضرت ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح معنوں میں اتباع کر رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس وقت اہل ایمان جو تھے وہ ان کے ملت کا اتباع کر رہے ہیں۔ جب یہ بات آئی
تو یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرتے ہیں، حالانکہ تم اس کی مخالفت کرتے ہو، اور مخالفت کیسے کرتے ہو؟ مخالفت اس طور پر کرتے ہو کہ ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا دودھ پینا حرام تھا، تم تو اس کو استعمال کرتے ہو، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تم کیسے ملت ابراہیمی کے اتباع اور پیروکار ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آج حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس کو ایک اور واقعے کو ایک اور طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہود ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام قرار دے دیا تھا، ٹھیک ہے، کس چیز کو حرام قرار دے دیا تھا؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنی ذات کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں اپنا جب مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو یہ جو کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، یہ جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میں ان میں سے جس کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو وہیں پر آ کر جنس کی تفریق ہوتی ہے، کبھی مرد کا مادہ غالب آ جاتا ہے، کبھی عورت کا، تو اس طریقے سے جنس کی کیا ہو جاتی، تفریق ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا کہ تم کیا کہتے ہیں بیت ملت ابراہیمی کا تم کرتے بھی ہو تو تم پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو، بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس طرح کے سوالات کیے۔ اور ان میں سے ایک اور بات بھی یہ کہی، چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا جب یہ سوالات کیے تھے، بعض روایات میں آتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے جوابات سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک کہہ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا پرامس کرنا، ایک عہد کرنا، وعدہ لینا، اچھا اگر میں نے جوابات بتا دیے تو تم کیا ہے ایمان لے کر آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ان میں سے یہ سوالات چلتے گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ سوال بھی کیا کہ نبی جو آخری جو ہوگا، نبی امی جو ہوگا، اس کا دوست کون ہوگا، اس کا کون سا فرشتہ ہوگا جو اس کا دوست ہوگا اور ان کی ہیلپ وغیرہ مدد وغیرہ کرے گا، کون سا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ ہوں گے۔ تو انہوں نے فوراً جناب اب دیکھا ساری باتوں کا جواب تو مل گیا ہے اور سب کچھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے نا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے بڑے دشمن تھے اور ان پر بڑا عذاب نازل کیا، جیسا کہ آپ پہلے پارے کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں اب انہوں نے پھر کیا کیا، ایمان نہیں لے کر آئے اور اس طرح شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ان کے اس اعتراض کے جواب کے اوپر بھی نازل ہوئی کہ جو انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تو حرام تھا، تم تو اس کو کھاتے ہو، تو تم کیسے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کہ اونٹ کا گوشت ہو گیا، اونٹنی کا دودھ ہو گیا، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اندر حلال تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی حلال تھے، وہ ان کو استعمال کرتے رہے۔ ہاں صرف جو اسرائیل ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب اسرائیل ہے، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا تھا، اور اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو عرق النساء تھا، عرق النساء،
جو جس کو آج کل کے شیاٹیکا بھی کہتے ہیں، جو ٹانگ کے ایک طرف درد شروع ہو کے وہ پورا پاؤں تک جاتا ہے، بڑا مطلب ہے کہ بڑا اس میں درد ہوتا ہے، بڑی پین فل ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ادھر تھا. تو وہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ اگر میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں اپنی جو محبوب ترین غذا ہے نا میں اس کو چھوڑ دوں گا. نظر کے طور پر گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک طرح سے حرام کر دیا یا یہ منت مان لی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. اور علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے جو بات نقل کی، انہوں نے ایک اور پوائنٹ کی طرف کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے ان کے شاگرد سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کو اس بات کا یہ ٹانگ کا درد تھا تو اس رات انہوں نے گوشت کھایا تھا، اس کا اونٹنی کا یا اونٹ کا گوشت کا استعمال کیا، تو وہ رات بھر اور کیا کہتے ہیں درد کی شدت کے اندر اضافہ ہو گیا. رات بھر گویا کہ ایک تڑپنے والی جو کیفیت ہوتی نا اس طرح کی تھی، رات بھر اس طرح بڑا شدید درد رہا. تو انہوں نے پھر یہ اپنے اوپر یہ کر دیا کہ آئندہ میں جو ہے نا اس گوشت وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. جیسا کہ عام عمومی طور پر ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ہو اور وہ اس کو کوئی چیز نقصان دے رہی تو وہ کہتے یار میں آئندہ نمک استعمال نہیں کروں گا، میں چینی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے انہوں نے میڈیکل پوائنٹ کے اعتبار سے، میڈیکل ویو کے اعتبار سے انہوں نے کیا کر دیا، اپنے اوپر یہ کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حرام قرار دے دیا ہے یہ تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے حرام قرار دیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنی اولاد کے اندر، اور نہ ہی یہ بات تورات کے اندر کہیں لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اونٹ کا گوشت اور یہ اس طریقے سے یہ چیزیں کیا ہے حرام تھی، یہ تو کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کے کھانے پینے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھی، سوائے کیا کہتے ہیں اس چیز کے ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نزول تورات سے پہلے اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو کیا کر دیا تھا، حرام قرار دے دیا تھا. تو یہ جو بنی یہود کا یہ کہنا کہ ملت ابراہیمی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اونٹ کا گوشت اور یہ حرام تھا، یہ تو غلط ہے. اور پھر انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے پہلے یہ ساری چیزیں کیا ہے حرام تھی. اور آپ حضرات کے علم ہے کہ تورات تو نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہودیت کی ابتدا تورات کے بعد سے ہو رہی ہے، ان کے پیروکار کو یہود کہا جاتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو اس کے نزول سے بہت پہلے کیا ہے گزرے، کئی سو سال پہلے گزرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت تو بعد میں آ رہی ہو اور ایک چیز پہلے حرام ہو رہی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے حرام قرار دے دیا تھا. اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے یہ اپنے طور پر یہ چیز حرام قرار دے دی، ٹھیک ہے نا. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر بطور منت کے، بطور نظر کے کسی چیز کو چھوڑ دینا حرام کر دے، ان کی شریعت میں کیا تھے جائز تھا. جبکہ ہماری اس شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری شریعت نازل ہوئی قرآن مجید کی شکل میں، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی حلال چیز کو کیا کر دے، چھوڑ دے. مثال اب حضرات محدثین، فقہاء کرام، مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں اب کوئی آدمی کسی حلال چیز کو بطور منت کے، بطور نظر کے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے تو فرمایا کہ اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو توڑ کر قسم کا کفارہ کیا ہے ادا کرے. جیسا کہ آپ حضرات نے مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے کہنے پر اور خوشنودی کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا کہ میں آئندہ یہ شہد نہیں استعمال کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً کیا وحی آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خواہش پر چلتے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لازم کر دیا کہ اس قسم کو توڑیں اور توڑ کر قسم کا کیا کفارہ ادا کریں.
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس قسم کا کیا کیا؟ کفارہ ادا کیا اس طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں، ہماری اس موجودہ شریعت کے اندر، اگر کوئی آدمی اس طرح نظر کے طور پر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو توڑے اور نظر کو توڑ کر کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو بہرحال آگے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا سے انشاءاللہ جب ہم کل چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا کہ تم تورات کو لے کر آؤ۔ انشاءاللہ جی کل کے 10 میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔